چٹکلا سنا تو میری عادت ہے درمیان میں تھوڑے سے چٹکلے سائنس پڑھو تو پتہ چلے گا اس میں تھوڑا سا چٹکلا آ رہا ہے ذہن. وہ ایک بچہ اسکول نہیں جاتا تھا نا, تو والدین نے ابو نے پوچھا بیٹا بتاؤ وسیم قائد اعظم کا پتہ ہے کون تھے؟ کہہ رہے نہیں جی. علامہ اقبال کا پتہ ہے کون تھے؟ کہہ رہے نہیں پتہ نہیں. کہہ رہے کم وقت اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا. بچے نے کہا ابو وسیم بھائی کا پتہ ہے کون ہے؟ ستار کا پتہ ہے کون ہے؟ کہہ رہے کہ گھر پہ رہو تو پتہ چلے نا. مولانا طارق مسعود پاکستان کے دیوبندی مکتب فکر سے وابستہ ایک مشہور عالم دین ہیں. مولانا طارق مسعود تبلیغی جماعت سے بھی وابستہ ہیں. طارق مسعود بطور مہمان اکثر پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز پر بطور اسکالر مدعو کیے جاتے ہیں اور اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بھی کافی مقبول ہیں. ان کے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر کی تعداد تقریباً 3.5 ملین ہے. مولانا طارق مسعود کی پیدائش 4 مارچ 1975 عیسوی کو سرگودھا میں ایک دینی مہاجر خاندان میں ہوئی. مولانا نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جامعۃ الرشید کراچی میں درس و تدریس کا مشغلہ اختیار کیا. مولانا نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں سب سے مشہور کتابیں ہیں 1 سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں, حصہ اول اور حصہ دوم اور فیملی پلاننگ. مولانا طارق مسعود نے 3 شادیاں کی ہیں. پہلی شادی 2005 میں, دوسری 2008 میں اور تیسری 2018 میں. مولانا طارق مسعود اور اسلامی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کے درمیان بہت طویل عرصے سے علمی اختلافات رہا ہے. بنو امیہ کے پہلے خلیفہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی تقریریں, بیانات اور مباحثے بہت مشہور ہیں. انجینئر محمد علی مرزا نے جب مولانا طارق مسعود کو جھیلم آ کر آمنے سامنے مباحثے کے لیے دعوت دی تو بعض وجوہات کی بنا پر مولانا طارق مسعود جھیلم نہیں پہنچ سکے. اس کے کچھ ماہ بعد مولانا طارق مسعود نے ان کے مباحثے کی دعوت قبول کی اور جھیلم پہنچے, مگر مولانا کا کہنا ہے کہ 48 گھنٹے انتظار کے بعد بھی انجینئر محمد علی مرزا مباحثے کے لیے سامنے نہیں آئے, اس لیے ان کو واپس ہونا پڑا. کورونا کی آفت کے دوران جب پاکستان کے سندھ میں لاک ڈاؤن ہوا تو مفتی محمد تقی عثمانی نے بیان دیا کہ بوڑھوں اور بچوں کو چھوڑ کر باقی سب کو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے, مگر مولانا طارق مسعود نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ کورونا کی آفات کے اثرات سے ہم واقف نہیں, اس لیے ہمیں گھروں ہی میں نماز پڑھنی چاہیے اور اللہ سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے. مولانا طارق مسعود نے 2020 میں بول انٹرٹینمنٹ پروگرام میں بھی حصہ لیا اور اس میں کرونا کے تعلق سے شرعی مشورے اور ایڈوائز لوگوں کو دیے. مولانا طارق مسعود سوشل میڈیا کو بہت مؤثر استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی تقریروں اور محاضرات سے ایک بڑے طبقے کو مستفید اور متاثر کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ علماء کرام کی خدمات کو قبول فرمائے, آمین. آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر, آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر, ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند, اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند.